الحمد لله الذي عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کی یہ پروقار محفل، پروقار مجلس محمد سجاد اس کے نکاح کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اسی طرح ایک بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، اس کے سلسلے میں بھی یہ پروگرام ہے. میرے بھائیوں، جس کو آپ اسٹیج پر بٹھاتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر اور حکیم کی مانند ہوا کرتا ہے، اور حکیم اگر آنے والے مریض کا صحیح علاج نہ کرے، اگر آنے والے مریض کی صحیح نبض شناسی نہ کرے، اگر آنے والے مریض کا صحیح طور پر معائنہ نہ کرے اور اس کے لیے صحیح دوائی کو تجویز نہ کرے، تو وہ ڈاکٹر اور حکیم اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کر رہا. یہ زندہ دلاں لوگوں کا چک ہے. میں ایک بات معذرت کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ علماء دیوبند کا سٹیج ہے، کوشش کیا کریں بجائے اس کے کہ کسی پر پیسوں کو نیچھاور کیا جائے اور یوں اس پر پیسے ڈالے جائیں. یہ میرے بھائیوں شرفاء کا وقار یہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. اچھے انداز سے، مہذب انداز سے ہدیوں کو پیش کیا جائے. میں آپ کا گلہ نہیں کر رہا، یہ میں اکثر جگہوں پہ یہ دیکھتا ہوں. ہمارے علماء دیوبند کی پہلے یہ شان نہیں ہوا کرتی تھی. ہدیہ دیں بڑے احترام کے ساتھ، آداب کے ساتھ، لینے والا اس کو قبول بھی کرے. میرے والد صاحب ایک دیہاتی آدمی ہیں، وہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ اس طرح پیسے کسی اور پر نچھاور کیے جاتے تھے، یہ ہمارے علماء پر نچھاور کرنا پتہ نہیں کہاں سے آ چکا ہے. درد دل کے ساتھ میں اکثر یہ پڑھتا رہتا ہوں، درد دل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہا سٹیج پہ بیٹھنے والا وہ آنے والوں کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کا کردار ادا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، مولانا زین العابدین صاحب اللہ ان کی عمر میں مزید اور علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، اللہم زد فزد. ایسے قیمتی الفاظ اور موتی ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ ایک ایک ان کا لفظ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. لیکن ہم اس کو ایسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں، سنا، نعرے لگائے، پیسے نچھاور کیے اور چلے گئے. میں یہ کہتا ہوں ان کی بات پہ غور کیا کریں. ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے. ایسے ان کے الفاظ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کمیوں کو معاف فرمائے. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. اللہ تعالی نے آپ کو ایک دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائی ہے.
تو میرے بھائیوں، سنت زندگی جب ہمارے اندر آئے گی، سنت کے ساتھ محبت ہمارے اندر جب دل کے اندر پیدا ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ انسان میرے بھائیوں دنیا میں چند روز کے لیے آیا ہے، کبھی نکاح ہے اور کبھی خوشیاں ہیں اور کبھی غم ہیں۔ یہ دنیا ضد کا جہان ہے، نہ کبھی یہاں پہ ہمیشہ خوشی رہی ہے، نہ یہاں پہ ہمیشہ غم رہتے ہیں۔ آج میں اور آپ خوشیوں کے تابیانے بجا رہے ہیں، آج خوشیوں کا منظر یہ محفل پیش کر رہی ہے، پتہ نہیں کل کو اسی گھر میں میرے بھائیوں غم کا سماں پیدا ہو جائے۔ جہاں خوشبو کے پھول کھلتے ہیں، اسی درخت کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جنگل میں میرے بھائیوں گلاب کے پھول ہوا کرتے ہیں، وہیں کانٹے دار درخت بھی اس کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا جہان کا منظر ہے، جہاں پہ سورج نکلتا ہے وہ غروب ہو کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رات بھی آنے والی ہے۔ سورج ہمیں غروب ہو کے بتاتا ہے، نہ اس کی خوشیاں ہمیشہ کی، نہ اس کی غم ہمیشہ کے، نہ اس کی بیماری ہمیشہ کی، نہ اس کی تندرستی ہمیشہ کی، نہ یہاں کی جوانی ہمیشہ رہے، نہ اس کا بڑھاپا ہمیشہ رہے، نہ اس میں میرے بھائیوں خوشیوں کے بسیرے رہتے ہیں، نہ یہاں غموں کے ڈیرے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کے چکر ہیں۔ کبھی سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جائے رات کے سناٹے چھا جایا کرتے ہیں۔ دن بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، رات آ کے بتاتی ہے تمہاری زندگی میں اندھیرے بھی آئیں گے۔ کبھی اندھیروں سے پریشان نہ ہونا، سورج بھی نکلنے والا ہے۔ کبھی دل سے خوش نہ ہو جانا، رات بھی آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی یوں چکر کے اندر چل رہی ہے، کبھی اندھیرا ہے تو کبھی روشنی ہے۔ یہ نکلنے والا سورج روزانہ مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے کے جاتا ہے، اے انسان، تیری زندگی کو ہمیشہ نہیں رہنا، اس کو آخر ایک دن زوال آئے گا۔ یہ طلوع ہونے والا سورج، یہ نکلنے والا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے، دیکھو مجھے تم سارے ہی دیکھ رہے ہو، پھر اس کو جوانی آتی ہے اور اس کو تابیانی آتی ہے، اور یہ ایسا جوان ہوا اور اس میں ایسی چمک آئی کہ آنکھ اٹھا کے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آنکھ اٹھا کے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ایسا ڈھلنا شروع ہوا اور مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے کے گیا، اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو ایک بچہ تھا، پھر تو سورج کی طرح جوان ہونے لگا، پھر تیرے اندر ایسی عقل آئی، پھر تیرے اندر ایسی جوانی آئی، پھر تو نے اپنے کو بھی للکارا، تو نے پرائے کو بھی للکارا۔ جیسے سورج کو نہ دشمن دیکھ، نہ رب کا فرما بردار دیکھ سکے، نہ رب کا
हजारों लाखों नौजवानों को धोखे में डाल देती है। तो मेरे भाइयों, ये बचपन का सूरज, ये जवानी का सूरज आखिर गुरूब हो जाएगा। फिर ये जब पूरा हुआ, फिर सूरज ने ऐसा ऐसा अपनी चमक को खत्म किया, अपनी रोशनी को खत्म किया और यूं मगरब में जाके गुरूब हो गया और मुझे और आपको बता के चला गया मेरा नाम निशान मिट चुका है। मेरी जगह सितारों ने ले ली, मेरी जगह चांद ने ले ली। एक सूरज गया, हजारों सितारे निकल आए। एक इंसान जब दुनिया से जाता है, ये पैगाम देके जा रहा है सूरज कि मेरी वजह से जहान तय नहीं है, जहान तो अभी भी चल रहा है, जहान तो अभी भी दौड़ रहा है। ऐ इंसान, जब तू चला जाएगा, तेरी वजह से जहान नहीं है, ये इसी तरह चलता रहेगा, ये इसी तरह रवा रहेगा। तिरना भी होगा, ये तब भी चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, सुन्नत जिंदगी को अपनाएं, अपनी जिंदगी की पहचान करें। ये हमेशा रहने वाली नहीं है। मेरे यही बोल हुआ करते हैं, मैं यही सुनाया करता हूँ। ये जवानी हमेशा नहीं है, ये जिंदगी हमेशा नहीं है, ये मकान हमेशा के लिए नहीं है। जिन मकानात को अपने हाथों से बनाया, कल को उसका कोई मालिक और होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान पहुंचे और फरमाया, कब्रिस्तान वालों, बताओ तुम्हारा क्या हाल है, बताओ तुम्हारा क्या हाल है। कोई ना बोला। फिर फरमाया, मैं बताऊं तुम्हारे पीछे वालों का क्या हाल है, मैं बताऊं तुम्हारे पीछे वालों का क्या हाल है। अज़वाजुकुम ज़ुव्विजत औलादुकुम हुरिमत, तुम्हारी बीवियां औरों के निकाह में चली गई। औलादुकुम हुरिमत, तुम्हारी औलाद यतीम हो चुकी है। अमवालुकुम क़ुसिमत, तुम्हारे माल तक़सीम हो चुके हैं, तुम्हारे घरों में रिहायशी और आ चुके हैं। हमारे चक में एक बहुत बड़ा जिम्मेदार, उसने मकान बनाया। ऐसे रास्ते में मुझे मिला और कहने लगा, मौलवी साहब, ये मेरा मकान देख रहे हो, मैंने इसकी बुनियादों को ऐसे मजबूत बनाया है कि 100 साल तक भी ये पोसीदा नहीं होगी, 100 साल तक भी ये नहीं हिलेगी। चंद दिन गुजरे, अभी रहना नसीब नहीं हुआ, पता चला कि चौधरी साहब का जनाजा भी उस घर से निकल चुका है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें, जब बच्चा दुनिया में आता है सारे हंस रहे होते हैं, बच्चा रो रहा होता है, और मैं ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ जब हम दुनिया से जा रहे हो तो सारा जहां रो रहा हो और ये खुश होके जा रहा हो। आसमान पे फरिश्ते भी इसका इस्तकबाल कर रहे हो और ये खुशियों मनाता हुआ दुनिया से जा रहा हो। बच्चे भी रो रहे, बड़े भी रो रहे, नौजवान भी रो रहे, लेकिन ये खुशियां मना के दुनिया से जा रहा, ये अपने अल्लाह को राजी करके दुनिया से जा रहा है। मेरे भाइयों, आज सुन्नत जिंदगी मेरी और आपकी ये कितनी पुरवकार महफिल है। भाई सज्जाद साहब ने, उनके वालिद सुहेल साहब ने मस्जिद के अंदर निकाह की तकरीब को सजाया, मस्जिद के अंदर निकाह की तकरीब को कायम किया। यहाँ नात भी पढ़ी गई, यहाँ तिलावत भी हुई। काश यही हर घर में हो जाए, काश यही सुन्नत हर घर में जिंदा हो जाए। जब भी हमारा निकाह हो तो मस्जिद में, जब भी हमारी मजलिस हो तो मस्जिद में। मेरे भाइयों, अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर यही अपने घर में मुनाकिद करते, वहां लाभ भी होता। कोई सिगरेट पीता, कोई किसी की गिबत करता, कोई किसी की चुगली करता, वहां नाच डांस होता, वहां पे गाने बजाने होते, वहां तबले सरंगी होती, वहां शैतान को राजी करते। यहाँ रहमान राजी हो रहा है, यहाँ अल्लाह का कुरान सुना जा रहा है, यहाँ मेरे भाइयों महफिल हो रही है। अल्लाह के फरिश्तों ने इस मजलिस को घेरा हुआ है। ये निकाह बाबरकत बनने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सबसे अपने निकाह को बाबरकत बनाओ, अपने निकाह को बाबरकत बनाओ। या रसूलुल्लाह, कैसे बनाए? फरमाया, जिस निकाह में खर्च कम होगा वो निकाह बाबरकत होगा, जिस निकाह में खर्च कम होगा वो निकाह बाबरकत होगा, और जिसमें खर्च ज्यादा होगा उससे बरकत को उठा लिया जाएगा। आज मेरे भाइयों, रस्म और रवाज के पीछे पड़े, रस्म और रवाज के पीछे पड़े। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, जब निकाह आता है, जब शादी का वक्त आता है, सारे रिश्तेदारों को राजी किया जाता है,
اپنی خوشیوں اور غمیوں میں سنت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں قریبی رشتہ دار کی شادی ہوئی، میں نے ان کو سمجھایا یہ مہندی کی رسم مہندی، رسم کہتی اس کو ہے جو سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ رسم شیطان کا عمل ہے، سنت میرے نبی کا عمل ہے۔ رسم شیطان کو خوش کرتی ہے، سنت میرے نبی کو خوش کرتی ہے۔ سنت والے کی اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اور رسم و رواج والے کو اللہ کے نبی پہچانیں گے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں میں نے ان سے کہا یہ رسم نہ کرو، یہ رسم نہ کرو۔ کہنے لگے مولوی صاحب اگر رسم نہ کریں تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، پھپھی نہیں مانتی، بہن نہیں مانتی، چچا نہیں مانتا۔ کر ڈالی انہوں نے رسم۔ میں اتنا بیٹھ کے رویا آج بہن کے ناراض ہونے پہ، کہیں بہن ناراض نہ، کہیں پھپھی ناراض نہ ہو۔ رسم کر ڈالی اور یہ نہ سوچا کہ ہم نے یہ رسم کر کے اپنے نبی کو ناراض کر دیا۔ ایک بہت بڑے شاعر نے شعر کہے، ایران کا ایک آدمی شعر سے محبت کرنے والا، اس کو ایسے وہ اشعار پسند آئے اور دل میں اس کے اشعار نے جگہ پکڑی۔ اس نے وہیں سے سفر کیا اور دوسرے ملک میں جا کے پہنچا کہ دیکھو تو صحیح یہ اشعار کہنے والا عشق نبی میں غرق ہو کے یہ کون شخص ہے، یہ کون ہے جو اتنا نبی کی محبت میں اتنے محبت بھرے اشعار کہہ ڈالے۔ وہاں پہ جا کے پہنچا اور جا کے اس کو دیکھا تو وہ حمام پتہ کیا، پتے بتانے والے نے بتایا فلاں جگہ۔ وہ جا کے جب وہاں پہ پہنچا تو وہ حمام میں بیٹھا ہوا داڑھی کو منڈوا رہا تھا، داڑھی کو منڈوا رہا تھا۔ وہ دیکھ کر ڈھونڈنے لگے تو کہنے لگے بھائی کیسے آئے تھے، جا بھی رہے ہو؟ کہنے لگے یار میں نے فلاں شعر سنا تھا جو نبی کی محبت میں غرق ہو کے کہا گیا تھا، سنا تھا وہ آپ نے کہا ہے، میں شاید غلط جگہ پہ پہنچا ہوں۔ کہنے لگا نہیں وہ میرا ہی شعر ہے، وہ میں نے ہی کہا ہے، وہ میں نے کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، داڑھی منڈوا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ انہوں نے آگے سے کہا دل نہیں دکھا رہے، تم داڑھی منڈوا کر اللہ کے نبی کے دل کو دکھا رہے۔ ایک اللہ والے بہت زیادہ درود پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ایک دن خواب میں اپنے اللہ کے نبی کو دیکھا، بڑے خوش ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے دل پر زخم بنے ہوئے ہیں، زخم بنے ہوئے ہیں جو نظر آ رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے دل اقدس پر زخم کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے امتی، جب میرے بندے دنیا میں رہ کے، اللہ کے بندے اور میرے امتی دنیا میں میری سنتوں کو توڑتے ہیں اور میری سنت کو ذبح کرتے ہیں اور میری سنت پہ اس طرح چلاتے ہیں اور میری سنت کی گڑھ کی نالیوں میں پھینکتے ہیں، ایک ایک سنت کے بدلے میرا دل دکھتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ میرے بھائیوں کاش ان خوشیوں کے موقع پہ ہم یہ سیکھ لیتے، سارا جہان ناراض ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ سنو 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 67 ٹی وی والو، اللہ کے نبی کو راضی کر لینا یہ سب سے بڑی معراج ہے۔ سارا خاندان ناراض ہو جائے، پورا قبیلہ ناراض ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، اگر اللہ کے نبی راضی ہو گئے میرے بھائیوں تو یہ سستا سودا ہے۔ ابھی بچے نے تلاوت کی اور قرآن مکمل کیا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 آدمی کون ہوں گے؟ 2 قسم کے لوگ ہوتے
مدرسے میں داخل کرا دیا، میٹرک کے بعد میں مدرسے گیا، یہی تو پڑھنے والا بچہ تھا، اتنے اچھے نمبر لیے، یہ تم نے کیا کیا؟ مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ایک یہ لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے خوش ہوتے ہیں، ہاں ہمارا بھتیجا مدرسے میں، ہمارا بھانجا مدرسے میں، ہمارا دوست مدرسے میں، جب بھی آیا خوش ہوئے، کتنے پارے ہوئے، کتنا پڑھ لیا، ماشاءاللہ شاباش بیٹا۔ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن انہی لوگوں کی سفارش ہوگی جو بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور یہ جو کہتے تھے یہ کیا تم نے، وہ خواب گھر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اس کی سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں شفاعت کس کو ملی ہے؟ جس نے اس کی تعریف کیا، بہت اچھا کیا بیٹا، تو مدرسے میں داخل ہو گیا اور اس کی آؤ بھگت کرتا رہا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ جو نبی کی سنت کی تعریف کرتا رہا، جس کو سنت پہ عمل کرتے دیکھا، اس کی تعریف کر ڈالی۔ تو میرے بھائیوں آپ نے سنا اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کو جا کے دعوت دی، جادوگر بھی اکٹھے ہوئے، مقابلہ کرتے ہیں۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، میرے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ اب وہاں دربار میں ایک قانون تھا کہ مقابلے میں دونوں فریقین کا ایک جیسا لباس ہو، تو جادوگروں کو شاہی لباس پہنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سنت اللہ والے لباس میں تھے، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ آپ بھی یہ جادوگروں والا لباس پہنے، پھر آپ کا مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے اللہ کا دیا ہوا لباس نہیں اتار سکتا۔ تو پھر انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، یہ تو نہیں مانتے، چلو جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہنا دیتے ہیں۔ اب سارے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا دیا گیا۔ اب جب آپس میں مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگر ان کو ہدایت عطا فرما دی، اور فرعون کو ہدایت ملی کوئی نہیں، اور ایسی ہدایت ملی جادوگروں کو، فرعون نے کہا تمہیں میں سولی لٹکاؤں گا، ایک طرف کا پاؤں کاٹوں گا اور دوسری طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور تمہیں الٹا سولی لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیری مرضی جو کر لے، اب ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ، بھیجا تو نام لے کر فرعون کی طرف تھا، اور یہ آپ نے ہدایت دے دی جادوگروں کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو ہدایت ملی، فرعون کو تو ہدایت ملی کوئی نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو علماء اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، جن جادوگروں نے میرے ایک نبی کی مشابہت کو اختیار کیا تھا، میرے نبی کا لباس پہنا تھا، اگرچہ مجبوراً ہی کیوں نہیں پہنا، میں نے اپنے نبی کی مشابہت کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما دی، اور فرعون اسی طرح اپنے لباس میں تکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس کو ہدایت نہ ملی۔ میرے بھائیوں وہاں تو جادوگر مجبوراً نبی کا لباس پہنے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ آج کا مسلمان، مجھے معاف کر دینا، میں یہ بات حق سمجھ کے کہتا ہوں، جہاں سورج بھی مغرب میں جا کے غروب ہو جائے، آج انہی کا لباس میں نے اور آپ نے پسند کر لیا،
لباس ہے، یہ نبی کے دشمن کا لباس ہے۔ ہمارا لباس یہ سنت لباس ہوا کرتا ہے۔ آج ایک ماں جب بچہ انگریزی بولنا شروع کرے خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ انگریز کی طرح انگریزی بولتا ہے، اور پینٹ شرٹ پہن کے اور اس کو ٹائی لگا کے اور اس کو بوٹ پہنا کے اور وہ ہمسائے کے پاس لے جاتی ہے، دیکھو میرا بیٹا کیسے انگریز کا بچہ لگے، میرا بیٹا انگریز کا بیٹا لگ رہا ہے۔ جس نے مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی، اللہ کے یہ نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی سکھ اور انگریز کے گھر میں آنکھ کھولتے، ہمیں اللہ کی پہچان نہ ہوتی، ہمیں رسول اللہ کی پہچان نہ ہوتی، ہمیں قرآن کی پہچان نہ ہوتی، ہمیں مسجد اور بیت اللہ کی پہچان نہ ہوتی۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کی گود میں پیدا کیا اور ہم اس کو لباس پہنا کے اور اس کو ٹائی لگا کے، اور یہ تو نہ کہو میرے بھائیو، یہ تو نہ کہو کیسے انگریز کی طرح بولتا ہے، کیسے انگریز جیسا لگتا ہے۔ کل قیامت کے دن سنو 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 میرے بھائیو، یہ بچے صرف مجرم نہیں ہیں، یہ والدین بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اے عمر میرا بیٹا نافرمان ہے۔ آپ نے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا اپنے باپ کے سامنے بولتے ہو؟ بیٹا کہنے لگا اے عمر صرف باپ کی حقوق ہوتے ہیں یا کچھ اولاد کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے باپ سے پوچھو سب سے پہلا حق کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیوی کا انتخاب کرو جو تمہارے بچوں کی ماں بنے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، 4 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہ، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا۔ فرمایا کہ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا کہ آج میرے بھائیوں گھر گھر کی یہ کہانی ہے، دیندار لوگ بھی دیندار کو تلاش کوئی نہیں کرتے۔ میری بیٹی کے لیے خامد کیسا ہونا چاہیے؟ مالدار ہو، حسب والا ہو، جمال ہو۔ بیٹی بہو کیسی بننی چاہیے؟ میرے بیٹے کی بیوی کیسی ہو؟ حسن کو دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے، حسب کو دیکھا جاتا ہے۔ دین کو دیکھنے والے مجھے ہزاروں میں بھی نہیں ملتے، ہزاروں میں بھی نہیں ملتے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کوئی لاکھوں میں مل جائے جو صرف دین کی بنا پہ رشتہ کر رہا ہو۔ یہ بچہ عالم دین، یہ بچہ حافظ قرآن، اگرچہ غریب بھی کوئی نہیں، اگرچہ خوبصورت کوئی نہیں، اگرچہ حسب والا کوئی نہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ دیندار تو ہے، یہ دیندار تو ہے۔ یہ آج ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ لِذَاتِ الدِّينِ، تم دین والے کو تلاش کرو، جمال نہ دیکھو، خوبصورتی نہ دیکھو، یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہوا کرتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اس خوبصورتی کی انتہا کہاں تک ہے؟ اگر چمڑے کو اکھاڑ کے دیکھو نیچے گندا خون نکلے گا، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر میرے بھائیوں تھوڑا سا بخار آ جائے حسن پہ زوال آ جاتا ہے، اور اگر نہ بھی آئے تو بڑھاپا تو سارے حسن کو آ کے مٹا دیا کرتا ہے۔ اگر حسن کی وجہ سے شادی کرو گے تو پھر محبت نہیں آئے گی، حسن زوال پکڑے گا، محبت ہی ساتھ ہی زوال پکڑ جائے گی۔ اگر مال کی وجہ سے شادی کرو گے تو جب تک مال رہے گا محبت رہے گی، جیسی مال پہ زوال آئے گا یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہوا کرتی ہے۔ آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں، اگر مال کی وجہ سے نکاح کرو گے تو مال برقرار تو شادی بھی باقی، اگر مال ختم تو شادی بھی ختم۔ اگر حسب کی وجہ سے کہ خاندان اونچا ہے، نہیں نہیں، یہ خاندان عزت کی جگہ نہیں ہے، سارے عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کیا ابو لہب قریشی نہیں تھا؟ کیا ابو لہب ہاشمی نہیں تھا؟ کیا ابو لہب نبی کا خاندان نہیں تھا؟ نہیں نہیں، یہاں حسب نسب کوئی نہیں چلتا۔ اگر ان تین کو دیکھ کر نکاح کیا تو جمال بھی ایک دن زوال پذیر، مال بھی ایک دن زوال پذیر، حسب بھی ایک دن ذلیل و خوار ہو جائے گا۔
شکل و صورت سیاہ، ہونٹ موٹے، گویا کہ یوں رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کو بیوی ایسی دی جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتی ہے، حسن کی ساری خوبیاں بیوی کے اندر موجود۔ جب بھی آپس میں بیٹھتے تو یحییٰ بن اقسم فرماتے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ یہ آپ روزانہ کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا تیرے والدین نے بھی نکاح کیا دین کو دیکھتے ہوئے، میرے والدین نے بھی نکاح کیا دین کو دیکھتے ہوئے، اللہ نے تجھے خوبصورتی کی ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور اللہ نے مجھے جتنے بدصورتی کی ساری صفات تھی وہ میرے اندر رکھی ہیں، لیکن تو میرے ساتھ خوش ہے، میں تیرے ساتھ خوش ہوں۔ تو جب مجھے دیکھتی ہے تو صبر کرتی ہے اور میرے حقوق کو ادا کرتی ہے، تو تو صبر کرتی ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہوا کرتا ہے۔ اور جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو چاند کا ٹکڑا ہے، اللہ نے مجھے ایسی بیوی عطا فرمائی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر کا بدلہ بھی جنت ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کو مد نظر رکھیں، اور میرے بھائیوں بیوی کو چاہیے کہ خامن کا دین سیکھے، خامن کو چاہیے کہ بیوی کا دین سیکھے۔ نکاح ہوتا ہے، چند دن بعد لڑائی ہو اور جدائیاں ہو گئی، میرے بھائیوں یہ دو میاں بیوی نہیں لڑے، توڑ اللہ کو ناپسند ہے، جوڑ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا خوشبو مجھے پسند، نماز مجھے پسند، اور نیک صالح عورت وہ مجھے پسند ہے۔ علماء نے عجیب ایک نقطہ نکالا یہاں سے، اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کو ذکر کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا جو آدمی خوشبو لگائے گا فرشتوں کا وہاں پہ جھرمٹ ہوتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو مسواک کا حکم دیا گیا، یہ مسواک کا حکم کیوں ہے؟ یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان نماز میں پہنچتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، مسواک کرنے والا اس کا منہ صاف ہے، فرشتے اس کی تلاوت کو سننے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں، اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا منہ خوشبودار ہوتا ہے، مسواک کی ہوئی ہے، یہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ ملا کے اس نمازی کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتے ہیں، ہونٹوں کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ تو خوشبو جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پہ فرشتوں کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پیاز کھا کے، مولی کھا کے، بدبودار چیز کھا کے مسجد نہ آؤ، فرشتوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے تاکہ فرشتوں کا مجمع ہو۔ فرمایا نماز پسند ہے، نماز پسند ہے تاکہ انسانوں کا مجمع ہو، باجماعت ہوگی، مسلمان جمع ہوں گے تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور فرمایا مجھے نیک عورت پسند ہے۔ جب نکاح ہوتے ہیں علماء نے کہا یہ 2 میاں بیوی نہیں جڑے، یہ 2 خاندان جڑے ہیں، یہ 2 خاندان جڑے ہیں۔ خامن کے رشتہ دار عورت کے رشتہ دار بنے، عورت کے رشتہ دار خامن کے رشتہ دار بنے، اور یہ سارے آپس میں ملے، ایک نہیں یہ سینکڑوں افراد آپس میں مل گئے۔ اور اگر کبھی بادشاہ اور ملکہ ان کی شادی ہو تو کئی ملک آپس میں مل جایا کرتے ہیں۔ تو یہ نکاح تو میرے بھائیوں ایک جوڑ ہے، توڑ نہیں ہے۔ اس لیے طلاق کو اللہ کے نبی نے سنت نہیں کہا، طلاق سب سے ناپسندیدہ، ابغض المباحات، سب سے مباح چیزوں میں ناپسندیدہ، اللہ کو ناپسند، نبی کو ناپسند، فرمایا وہ طلاق ہے۔ اور نکاح کو کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، کیونکہ اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا اس سے محبت، مودت اور رحمت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں جوڑ اللہ کو پسند ہے، توڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ نکاح جڑنے کا سبب ہے، اللہ کو توڑ پسند نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں جب دین نہیں سیکھا، آپس میں نکاح ہوا اور پھر ٹوٹ گیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ ابھی میرے بھائیوں
مسکراتے ہیں، عرشوں پر اللہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ محبتیں کہاں چلی گئیں؟ کیا یہ محبتیں آج ہمارے گھروں میں ہیں؟ کیا کبھی میں نے اور آپ نے بھی ایسا کیا ہو کہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ پکڑ کے منہ میں ڈالا ہو؟ اللہ کے نبی اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے، لاؤ کوئی کائنات میں اللہ کے نبی کی شان والا، ساری کائنات کے اولیاء جمع کرو، ساری کائنات کے محدث جمع کرو، ساری کائنات کے مفسر جمع کرو، مفسر نہیں، نبیوں کی 1,24,000 کی جماعت کو لے آؤ، ساری کائنات کی انسانیت جمع ہو، اللہ کے نبی کی شان سب سے بلند ہے۔ آپ تو عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے، عائشہ دیکھو کون چیختا ہے؟ عائشہ فرماتی پہلی دفعہ دوڑ لگائی تو میں چیخ گئی، پھر ایک مرتبہ دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا عائشہ تل کا بتل کا، پہلے تو جیت گئی اب میں جیت گیا، معاملہ برابر ہو گیا۔ یوں بیویوں کے ساتھ سلوک کر کے دکھایا ہے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کو پتا چلا انہوں نے بیوی کو مارا ہے، انہوں نے بیوی کو مارا ہے۔ کتنی عورتیں، ایک نہیں میرے بھائیوں، میں تو اپنی جگہ کی کہانی سناتا ہوں، 149 کی یہ میرا گھر ہے، کئی عورتیں میرے پاس آتی ہیں، مولوی صاحب کیا کروں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ دے دو، میرے خامد نے مجھے مارا ہے، میرے خامد نے میری پٹائی کی ہے، میرے خامد نے مجھے تھپڑ مارا ہے، پتہ نہیں یہاں کا ماحول کیا ہے۔ آپ نے حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا تو نے اپنی بیوی کو مارا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ بد زبان تھی، اس نے یوں کہا۔ آپ نے فرمایا انجشہ، کانچ کی شیشیوں کو توڑ کر بہادری دکھلاتے ہو، کانچ شیشے کی بوتل کو توڑ کر اپنے آپ کو بہادر بتلا رہے ہو، وہ تو صنف نازک ہے، وہ تو کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کسی بہادر سے تیرا مقابلہ ہوتا پھر تو اس کو بچھاتا تو تجھے بہادر کہا جاتا۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا بھی کبھی بہادر ہوتا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے آپ مسکرا رہے ہوتے، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا دن نہیں آیا آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے پیشانی پر بال ہو۔ آج باہر بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر میں آتے تو بیویوں کے یہی گلے، پتہ نہیں میرے خاوند کو کیا ہے، جب گھر میں آتا ہے تو اس کا غصہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ نہیں میرے بھائیوں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، یہ دو بول پہ اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی، ماں باپ کی اس کے نہ رہے، خامد اس کی اب ساری زندگی ہے، خامد ہی اس کا سب کچھ ہے، ماں باپ کی اطاعت اب اس میں نہیں ہے۔ جس عورت کا نکاح ہو گیا اب ماں باپ اگر کوئی بات کہے، خامد دوسری بات کہے، اس عورت پر ضروری ہے کہ اپنی خامد کی اطاعت کرے، ماں باپ کی بات کو ٹال دے، نہیں میرا خامد مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ جب ماں باپ نے اس کو بیاہ دیا اب ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق ختم، بات چلے گی تو اب خامد کی چلے گی۔